میں منسٹر تھا لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ ایمرجنسی لگائی جا رہی ہے، اور میں ہی تھا جس نے یہ جملہ دیا کہ ایمرجنسی پلس لگائی جا رہی ہے، کیونکہ میں منسٹر انفارمیشن تھا۔ پاکستان کے سارے سیاستدان جی ایچ کیو آرمی ہیڈ کوارٹر کی پیداوار ہے۔ پاکستان میں ایک بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو فوجی نرسری سے پل کر جوان نہ ہوا ہو، خواہ ذوالفقار علی بھٹو ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ نواز شریف کیوں نہ ہو، اور آصف زرداری تو بیگم کی وجہ سے سیاست میں آئے۔ جو پاکستان کے ٹاپ سیاستدان ہیں وہ سب کے سب فوجی گملوں سے اگ کر جوان ہوئے اور پرورش پائی انہوں نے، اور اب یہ جو ایک جوڈیشل مارشل لا 3 دن لٹکائے جانے کی بات ہوئی ہے، یہ پاکستان میں اور اسلامی روایات کے ٹوٹلی خلاف ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں جہاں پہ کہ 3 مرتبہ فوج نے ہی الیکشن کروائے اور 3 مرتبہ فوج نے ہی آئین کو بچایا اور 3 مرتبہ فوج ہی سیاستدان کو آگے لے کر جا رہی ہے اور جمہوریت کو آگے لے کے جا رہی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے۔ مارشل لا لگنے کا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ جوڈیشل مارشل لا، یہ بھی جو انہوں نے کہا 3 دن تک لاش ایک آرمی چیف کی لٹکائی جائے، یہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں آرمی ایک بہت منظم، پروقار اور پیٹریاٹ اور ذمہ دار ادارہ ہے، اور جو اپنے افسر کی کسی قیمت پہ ایسے تضییق برداشت نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جو اس کا پیرا 66 ہے، یہ بالکل غیر مناسب ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر آئینی ہے، غیر اسلامی ہے اور غیر ضروری ہے جو انہوں نے یہ لکھا۔